اور یہاں پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سن لیں، یہ جو کہتے ہیں نا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو دماغ میں پہلے بات ہوتی ہے نا اس سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ 97 اے رسول تو ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کریں۔ دیکھیے یہ بھی آیت کہہ رہی ہے قرآن سمجھ میں آتا ہے کیسے؟ ہم نے اے رسول آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کیا، کس لیے؟ تاکہ سمجھ آئے، تاکہ آپ تقوی والوں کو خبردار کریں، جن کے اندر بچنے کی خواہش ہے انہیں خبردار کریں، یعنی یہ آیات سنائیں وہ خبردار ہو جائیں، سمجھ آئے گی تو خبردار ہو گئے، اور جھگڑالو قوم اس کو اہل تقوی کو خوشخبری دیں اور جو جھگڑالو مخالف ہے اس کو خبردار کر دیں، یعنی یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو جھگڑا کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سن لیں، یہ جو کہتے ہیں نا قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو دماغ میں پہلے بات ہوتی ہے نا اس سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ کو مشرک کہتے تھے تیری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، آتی تھی سمجھ، لیکن جو پہلے دماغ میں گھسا ہوا ہے غلاظت وہ نہیں نکال سکتے، کہتے تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو قرآن پڑھتا ہے جو بھی پڑھتا ہے اس کی آیات بڑی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کب کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جملہ کب نکلتا ہے؟ جب ذہن میں موجود نظریات سے قرآن کی آیت ٹکراری ہوتی ہے، تب کہتے ہیں اس کو سمجھنا جو ہے ایک سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جب اس کو اپنے سابقہ نظریے کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھ میں نہ آنا اللہ نے سنایا ہوا قرآن میں، کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ بس اے رسول ہم نے اس قرآن کو یقیناً ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو خوشخبری دیں اور اس سے جھگڑالو قوم کو خبردار کریں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، آگے تمہاری مرضی۔